السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملاحظہ فرمائیں، قدم بقدم تفسیر نور میں آگے بڑھتے ہوئے آج سورہ آل عمران کی 64ویں آیت، 64 نمبر آیت۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔ توحید اور حق کی طرف دعوت دینا لازم اور واجب ہے، خواہ منطق اور دلیل کے ساتھ یہ کام انجام پائے، یا پھر مباہلے کے ذریعے یہ دعوت انجام پائے، یا پھر ایک دوسرے کے درمیان مشترکہ باتوں کے ذریعے یہ دعوت دی جائے۔ تفسیر مراغی میں ہے کہ عدی ابن حاتم نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب ہم مسیحی تھے تو ہرگز ایک دوسرے کو رب نہیں کہتے تھے، خدائی کا درجہ نہیں دیتے تھے، تو پھر اس جملے کا کیا مقصد ہے جو یہ اس آیہ قرآنی میں آیا ہے کہ وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا، کہ بعض کو اپنا ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے علماء یعنی عیسائیوں کے علماء حکم خدا کو، احکام کو تبدیل نہیں کرتے تھے؟ کہا کیوں نہیں کرتے تھے ایسا؟ تو پھر نبی کریم نے فرمایا کہ ایسے عالم کی پیروی کرنا جو اللہ کے احکام کو بدلتا ہے، ایسے عالم کو اپنے لیے مطیع، اپنا مطاع ماننا، ان کی فرما برداری کرنا جو خدا کے حکم بدلتا ہے، یہ خود ایک قسم کی اس کی عبادت اور بندگی ہے، اس کو خدائی کا درجہ دینا ہے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ منصفانہ کلمات، مشترکہ باتوں میں اہل کتاب سے اتفاق کرنا چاہیے، اتحاد کر لینا چاہیے، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء، اے رسول کہیے جو کلمات جو ایک ہیں، باتیں برابر ہیں، اس میں متحد ہو جائیں۔ دوسرا پیغام، وحدت اور اتحاد اور یکپارچگی کے لیے، اتحاد کے لیے قدم بڑھانا ضروری ہے۔ تیسرا پیغام، اگر انسان اپنے تمام اہداف اور مقاصد کو نہیں پا سکتا تو اسے مایوس ہو کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ تھوڑا ہی مقصد اگر حاصل ہو رہا ہو تو اس تھوڑے مقصد کے لیے، کم مقصد حاصل کرنے کے لیے بھی محنت اور کوشش کرنا چاہیے، گریز نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھا پیغام، تبلیغ کا ایک اہم محور مشترکہ باتوں کی طرف دعوت دینا ہے، جو کامن باتیں ہیں، جو باتیں شریک ہیں، اس پہ دعوت دینا ہے۔ اور قرآن مجید خود اس مرحلے تبلیغ میں بہترین محور ہے،
کہ مشترکہ طور پر منصفانہ طور پر قرآن کو ہی معیار بنا کے گفتگو کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ گزشتہ انبیاء کی تاریخیں بھی اس قرآن میں موجود ہیں، اور قرآن مجید میں ہرگز کوئی تبدیلی، کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے. جیسے خدا کی جانب سے نازل ہوا ویسے ہی آج بھی باقی ہے. پانچواں پیغام، تبلیغ اور دین کی دعوت دینے کے لیے مد مقابل کے عقیدے کو، اس کے مقدسات کا احترام کرنا، پاس و لحاظ کرنا ضروری ہے. چھٹا پیغام، توحید اور یگانہ پرستی اور شرک سے بیزاری، یہ تمام آسمانی دین میں، جو بھی خدائی دین ہے، آسمانی دین ہے، ان سب میں مشترکہ طور پر پایا جاتا ہے. جتنی بھی شریعتیں سب میں پایا جاتا ہے. ساتواں پیغام، توحید انسان کی برتری اور بلندی کا ذریعہ ہے. تعالو کا لفظ وہیں استعمال ہوتا ہے جب انسان کو کسی بلندی اور ترقی اور برتری کی طرف، رشد کی طرف دعوت دی جائے تو تعالو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. آٹھواں پیغام، دوسرے انسانوں کی بے چون و چرا پیروی کرنا، ان کی باتوں کو ماننا، یہ ایک قسم کا اس کو خدائی کا درجہ دینا ہے، اس کی بندگی کرنا ہے. جبکہ تمام انسان انسانیت میں برابر ہیں. حکم خدا کے خلاف کسی کی بات کو ماننا، اس کو خدائی کا درجہ دینا ہے. نواں پیغام، آزاد طریقے سے فکر کرنا، منصفانہ طریقے سے فکر کرنا، یعنی سوچنا، اپنی ذہنیت، اپنی شخصیت کو مستقل رکھنا، یہ قرآنی نعرہ ہے. قرآن کا شعار ہے یہ کہ ہر انسان اپنے سوچنے میں، اپنے فکر کرنے میں آزاد ہے. دسواں پیغام، منہ موڑ لینا، مکر جانا، مخالفین کی مخالفت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ مخالفین مخالفت کر رہے ہیں تو اپنے ایمان اور اپنے ارادے میں متزلزل ہو جائے، ان سے متاثر ہو جائے. یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. 11واں پیغام، ہر مبلغ کو یہ سوچ کر تبلیغ کرنا چاہیے کہ ممکن ہے ہماری بات کو نہ مانا جائے، تاکہ مایوسی کا شکار نہ ہو. اگر یہ خیال رہے گا تو کبھی مایوسی ہاتھ نہیں آئے گی. 12واں پیغام، استدلال، منطق اور دلیل لانے کے بعد انسان کو بحث و جدل سے ہاتھ اٹھا لینا چاہیے، پھر نہیں بحث کرنا چاہیے. اگر کوئی منطق اور دلیل کو نہیں مان رہا ہے تو پھر انسان کو خاموش ہو جانا چاہیے. 13واں پیغام، اللہ کی بندگی، اطاعت، یعنی مکمل طور پر شرک سے انکار، غیر خدا کی حاکمیت کا انکار. یہی ایک سچے مسلمان، حقیقی مسلمان کی خصوصیت ہے، اس کی صفت ہے، اس کا خاصہ ہے. عملی پیغام جو ہمارے لیے اس آیت سے مل رہا ہے، زندگی کا ہر قدم انصاف قبول کرنے کے لیے بڑھنا چاہیے. اگر ایک دوسرے کا احترام کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملے گی. خدایا ہمیں حق قبول کرنے والوں میں قرار دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.